السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش ناؤ یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی ون لائن ہیڈ لائنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مودی کی فاشسٹ حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر 37 نئے صنعتی اسٹیٹس بنانے کے نام پر 96,000 کنال سے زیادہ اراضی پر قبضہ کر لیا۔ مودی کی زیر قیادت بھارت کی فاشسٹ حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر نئے صنعتی اسٹیٹس بنانے کے نام پر 96,000 کنال سے زیادہ اراضی پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل سول سوسائٹی کی تنظیم جموں و کشمیر رائٹ ٹو انفارمیشن موومنٹ کی طرف سے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ RTI موومنٹ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایکشن زراعت پر مبنی کشمیر کی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، جو پہلے ہی ڈبل لاک ڈاؤن کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے۔ RTI موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ نے کہا ہے کہ 2015-2016 کی 10ویں زراعت مردم شماری کے مطابق جموں و کشمیر میں زرعی اراضی محض 0.59 ہیکٹر تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2011 میں 0.62 ہیکٹر تھا۔ ڈاکٹر راجہ مظفر نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں ہمارے پاس درجنوں صنعتی اسٹیٹس میں بغیر کسی ڈھانچے کے اور اس طرح کے مزید اسٹیٹس بنانے کے بہت بڑی اراضی کا حصول مکمل طور پر غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس کی بجائے دودھ کی کاشتکاری، بھیڑوں کی کاشت، سبزیوں کی کاشت، سیب اور پھلوں کی کاشت کے علاوہ غیر ملکی پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی نشوونما اور خوشبودار مقاصد کے لیے سبسڈی بڑھا دی جائے۔ بھارتی فوج کو کسی بھی علاقے پر قبضہ کرنے کا اختیار حاصل۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک اور متنازع قانون نافذ کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں ایک ایسا نیا متنازع قانون نافذ کیا ہے کہ فوج کسی بھی مقام کو اسٹریٹجک قرار دے کر اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ نے برسوں پرانے اس قانون کو ختم کر دیا ہے، جس کے تحت جموں و کشمیر میں فوج یا پھر نیم فوجی دستوں کو کہیں بھی زمین حاصل کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ اس کے برعکس اب مقبوضہ کشمیر میں اس مرکزی قانون کا اطلاق ہوگا، جس میں بری فوج، بحریہ، فضائیہ یا پھر دیگر نیم فوجی دستوں کے لیے حصول اراضی حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ وہ اس سلسلے میں جہاں چاہے مناسب معاوضہ دے کر اپنی زمین کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں اراضی حصول کے لیے سن 2013 کے اس مرکزی قانون کا حوالہ دیا ہے، جس میں زمین کے بدلے آبادکاری کے ساتھ ساتھ معقول معاوضہ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اس قانون کے مطابق کسی بھی جگہ کو اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے اہم قرار دینے کا دائرہ اختیار حکومت کا کہا جا سکتا ہے۔ رافیل جنگی طیاروں کی آمد، بھارتی وزیر دفاع کی چین کو دھمکی، خبردار کر دیا۔ بھارت میں فرانس سے خریدے گئے رافیل جنگی طیاروں کی 5 جہازوں پر مشتمل پہلی کھیپ کی آمد پر وزیر دفاع نے مغربی ہمالیہ میں سرحدی تنازع پر چین کو خبردار کر دیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ رافیل جنگی طیاروں کی آمد ہماری عسکری تاریخ میں نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے متعدد ٹویٹس میں کہا ہے کہ نئے جنگی طیاروں سے بھارتی فضائیہ مزید مضبوط ہوگی اور ملک کے خلاف کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکے گی۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ جو بھارتی فضائیہ میں رافیل طیاروں کی شمولیت سے پریشان ہیں یا تنقید کرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو ہماری سرحدی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے چین کا براہ راست نام لینے سے گریز کیا، لیکن میڈیا اور مبصرین نے کہا ہے کہ راج ناتھ سنگھ نے اپنے بیان میں پڑوسی ملک چین کو نشانہ بنایا۔
بھارتی ریاست ہریانہ کی امبالہ ایئر بیس پر پہنچنے والے جنگی طیاروں کو ویٹر کینن گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اس ضمن میں وزیر اعظم نریندر مودی نے رافیل طیاروں کی آمد پر سنسکرت زبان میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ قومی دفاع کی طرح کوئی قربانی نہیں ہے، قومی دفاع جیسا کوئی اچھا کام نہیں ہے، قومی دفاع جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ گیٹ وے ہاؤس تھنک ٹینک کے بین الاقوامی سلامتی کے مطالعے کے ماہر سمیر پیٹل نے کہا ہے کہ رافیل طیاروں کے بھارت کو چینی خطرے سے نمٹنے میں مدد ملے گی، کیونکہ یہ واضح ہے کہ لداخ میں دونوں ممالک کے مابین علاقائی سردیوں کے مہینوں تک بڑھ جائے گی۔ بھارت اور فرانس کے درمیان رافیل طیاروں کی خریداری کے لیے مذاکرات کا آغاز 2012 میں ہوا تھا، جو 2 سال تک معطل رہا۔ تاہم 2014 میں مودی حکومت نے حکومت سنبھالنے کے بعد سے دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ ستمبر 2016 میں دونوں ممالک نے 8 ارب 80 کروڑ ڈالر کا مہنگا معاہدہ کیا تھا۔ ایران کا زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ایران نے زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے جنرل امیر علی حاجی زادہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔ ایران کے جنوبی علاقے میں جنگی مشقیں جاری ہیں۔ مشقوں کے آخر کو نبی آخر زماں کے نام کی مناسبت سے پیغمبر اعظم کا نام دیا گیا ہے۔ اس دوران ہرمغزان صوبے کی زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا، جس میں لانچنگ پیڈ اور دیگر روایتی آلات استعمال نہیں کیے گئے۔ ایرانی جنرل کا دعویٰ ہے کہ تمام میزائلوں کو ہدف کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تین ماہ میں ایک اور عرب ملک اسرائیل سے معاہدہ کرے گا، وائٹ ہاؤس کا اعلان سامنے آ گیا۔ اسرائیل سے امن معاہدے اور سفارتی تعلقات قائم کرنے پر ایران کے بعد ترکی کے صدر نے بھی متحدہ عرب امارات کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین ہونے والے امن معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے متحدہ عرب امارات پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ اور خطے کے لوگ اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر متحدہ عرب امارات کے دوہرے معیار کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ امارات نے فلسطینی عوام کی امنگوں پر اپنی مفادات کو ترجیح دی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کوئی بھی پیش رفت فلسطینی عوام کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کے جذبات کو مجروح کیا۔ ترکی نے بھی اسرائیل سے معاہدے پر متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات معطل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کرنے یا اپنے سفیر کو واپس بلانے پر مشاورت کا کہا ہے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یو اے ای کو فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے یا فلسطین کے لیے اہم معاملات پر مراعات دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ موساد کے ڈائریکٹر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ بدنام زمانہ اسرائیل کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ڈائریکٹر نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل کان کی رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ اسرائیل کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہن بروز پیر متحدہ عرب امارات کے حکام سے گفتگو کرنے کے لیے ابو ظہبی پہنچے۔ کان نے کل اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ ممکن ہے کہ موساد کے ڈائریکٹر پیر کے روز امارات کا دورہ کریں۔ بدنام زمانہ اسرائیل کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہن ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسرائیل اور امارات کے مابین روابط کی برقراری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اکثر ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ موساد کے ڈائریکٹر یوسی کوہن اسرائیل اور امارات کے مابین تعلقات کی برقراری کے لیے کئی مرتبہ ابو ظہبی کا دورہ کر چکے ہیں۔
عراق میں ترکی کے 10 فوجی ہلاک ہو گئے۔ PKK کے میڈیا سیل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق کے شمال میں ترکی کے 10 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ترک کردستان لیبر پارٹی کے بیان میں آیا ہے کہ برواری کے علاقے میں ترکی کی ایک فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ترکی کے 10 فوجی ہلاک ہو گئے۔ واضح رہے کہ ترکی نے حالیہ برسوں کے دوران ترک کردستان لیبر پارٹی PKK کے عناصر کی سرگوبی کے بہانے عراق کی سرزمین پر کئی مرتبہ جارحیت کی، اور عراق کی حکومت نے ترکی کے اس قسم کے حملوں کو عراق کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہے۔ فلسطینیوں نے ٹرمپ، بنیامین نیتن یاہو اور بن زائد کی تصاویر کو آگ لگا دی۔ فلسطینیوں نے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، متحدہ عرب امارات کے امیر محمد بن زائد ال نہیان کی تصاویر کو جلا کر متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے معاہدے کی مذمت کی۔ RIR کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مظاہرین نے غزہ میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے دوران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے معاہدے کے خلاف نعرے لگائے، اس کی مذمت کی اور اسے شرمناک قرار دے دیا۔ احتجاجی مظاہرے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، متحدہ عرب امارات کے امیر محمد بن زائد کی تصاویر کو پاؤں تلے روندنے کے بعد انہیں آگ لگا دی۔ دوسری جانب فلسطین کے صدر محمود عباس نے فرانس کے صدر میکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یا کسی دوسرے معرب ملک کو فلسطینیوں کی طرف سے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ محمود عباس نے کہا ہے کہ جو بھی عرب ملک متحدہ عرب امارات کی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، اس کے ساتھ بھی امارات جیسا سلوک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔